بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 جون 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اودا کے ذریعے 12,000 غیر ملکیوں کی واپسی۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیوں کی وجہ سے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی واپسی شروع کیے جانے والی خصوصی سروس اودا کے تحت گزشتہ 12 دنوں میں 1,78,452 افراد نے خود کو رجسٹر کرایا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا کہ اودا آپشن سے اب تک 12,798 افراد اپنے ملک کو روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر اپنی باری کے منتظر ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی سفر پر مکمل پابندی عائد تھی۔ اس دوران سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی پروازوں کا بندوبست کیا۔ مملکت میں رہنے والے ان غیر ملکیوں کو جو اس دوران اپنے ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت جوازات نے اودا کا آپشن فراہم کیا، جس کے تحت اپنے ملک جانے کے خواہش مندوں کو رجسٹر کیا جاتا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے ابشر اکاؤنٹ پر اودا کا خصوصی آپشن فراہم کیا، جس میں وہ غیر ملکی جن کے پاس فائنل ایگزٹ یا ری انٹری ویزا ہے کے علاوہ وزٹ یا دیگر ویزوں پر آنے والوں کو بھی واپسی کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ جوازات کا کہنا ہے کہ اودا آپشن کے ذریعے مختلف ممالک کے شہریوں کو رجسٹر کرنے کے بعد ان ممالک کے سفارت خانوں سے رابطہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شہریوں کو واپسی کے لیے بین الاقوامی سفر کا بندوبست کریں۔ اودا آپشن کے ذریعے سفر کرنے والوں کو اپنا ٹکٹ اس وقت خریدنا ہوگا جب ان کے ملک سے فلائٹ کا بندوبست کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ جوازات کی جانب سے اودا آپشن پر اندراج کرانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، جس میں سفر کرنے والوں کا اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر اور جس شہر سے سفر کرنا اور جہاں جانا ہے کا اندراج کیا جاتا ہے۔ کرونا سے 30 ہلاکتیں، کیسز 91,000 سے زیادہ۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,171 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس وبائی مرض نے مزید 30 افراد کی جان لے لی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں اب تک کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 579 ہو چکی ہے، جب سے کووڈ-19 میں مبتلا افراد کی کل تعداد 91,182 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,369 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک مملکت میں کرونا وائرس سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 68,159 ہو گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا کہ 22,444 افراد میں کرونا وائرس ایکٹیو ہے، جبکہ 1,321 مریضوں کی حالت نازک ہے جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا۔ جون 30 کو جاری رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ کرونا کے مریض ریاض میں تصدیق ہوئی، جہاں کووڈ-19 میں مبتلا افراد کی تعداد 683 رہی، جبکہ جدہ میں 418، مکہ 279، مدینہ منورہ 167، دمام 133، طائف 85، قطیف 70، الخبر 54، الحفوف 31 اور الجبیل میں 26 کرونا کے کیسز سامنے آئے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ کرونا سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ سماجی فاصلے کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عائد کیے جانے والے کرفیو میں صبح 6 سے رات 8 بجے تک نرمی کی جا رہی ہے۔ اس دوران مساجد میں بھی فرض نمازوں کے لیے سماجی فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تمام افراد فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے اپنے ساتھ جائے نماز لے کر آتے ہیں، جبکہ مساجد میں بھی صفوں کے درمیان فاصلے کو اصول پر ہر شخص عمل کرتا ہے۔ غیر ملکیوں کی ترسیل زر میں 9% کمی۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما نے اپریل کے دوران سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کی ترسیل زر سے متعلق اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ تارکین وطن نے اپریل 2019 کے مقابلے میں اپریل 2020 کے دوران 9% کم رقوم ارسال کی، 9.79 ارب ریال کم بھیجے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق تارکین وطن نے مارچ 2020 کے دوران 12.22 ارب ریال ارسال کیے، جبکہ مارچ 2019 میں 11.26 ارب ریال بھیجے تھے۔
اس سال تارکین نے مارچ کے مقابلے میں اپریل میں 2.43 ارب یعنی 20% کم رقوم ارسال کی۔ دوسری جانب سعودی شہریوں کی جانب سے اپریل میں گزشتہ 13 برس کے مقابلے میں ترسیل زر کے حوالے سے ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی۔ سعودی شہریوں نے اپریل 2019 کے مقابلے میں اپریل 2020 میں 42% کم بھیجے۔ وہ جون 2007 سے لے کر اپریل 2020 تک کیے گئے ریکارڈ کے مطابق سعودیوں کی جانب سے باہر بھیجی جانے والی رقم میں ریکارڈ کمی ہے۔ کرونا کیسز میں اچانک اضافہ باعث تشویش۔ سعودی عرب میں کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن اور کرفیو میں نرمی کے بعد کیسز میں یکدم اضافہ پر جہاں عوام میں تشویش پائی جاتی ہے، وہاں ادارہ صحت کی جانب سے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ عید الفطر پر کرونا سے بچاؤ کے لیے مملکت میں 5 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ کیا گیا تھا، جس کا مقصد سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کرنا تھا۔ کرونا کے بڑھتی ہوئی تعداد کے حوالے سے وزارت صحت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیکٹری احتیاطی تدابیر ڈاکٹر عبداللہ اسیری نے کہا کہ جس قسم کا غیر محتاط طرز عمل لوگوں کی جانب سے دیکھنے میں آ رہا ہے، اس سے معاشرے میں کرونا کیسز میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے، جو تشویش کی بات ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وزارت صحت کی جانب سے مقرر کیے جانے والی احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کریں۔ ڈاکٹر اسیری نے مقامی نیوز چینل الاخباریہ کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں لوگوں کو چاہیے کہ سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل کریں۔ سعودی وزیر خارجہ سے امریکی سفیر کی ملاقات۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بدھ کو سعودی عرب میں متعین امریکی سفیر جان ابی زید نے دفتر خارجہ میں ملاقات کی۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کے حالیہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی، تجارتی، عسکری اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ اور امریکی سفیر نے نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی کاوشوں پر بھی غور کیا۔ ان دنوں سعودی عرب میں G20 کے سربراہ کی حیثیت سے نئے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے سلسلے میں دنیا کی اہم طاقتوں کی کاوشوں کا مربوط شکل میں آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی سفیر نے سعودی وزیر خارجہ سے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی بات کی۔ پبلک پراسیکیوشن میں خواتین کی تعیناتی کیوں؟ سعودی پبلک پراسیکیوشن کے ترجمان ڈاکٹر ماجد نے بتایا کہ شاہی فرمان پر 53 خواتین کو لیفٹیننٹ کے عہدے پر پبلک پراسیکیوشن کے محکمے میں تعینات کیا گیا۔ المرصد کے مطابق الدسیمانی نے بتایا کہ پہلی بار پبلک پراسیکیوشن میں اتنی تعداد میں خواتین کی تقرری کے حوالے سے مقامی شہری سوالات کر رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں خواتین کی تقرری کیوں کی گئی۔ الدسیمانی نے بتایا کہ لیفٹیننٹ کے عہدے پر تعینات 53 خواتین ملک کے مختلف علاقوں میں پبلک پراسیکیوشن کی شاخوں میں اپنے فرائض انجام دیں گی۔ یہ خواتین سے تعلق رکھنے والے تنازعات اور مقدمات میں انویسٹیگیشن کا کام کریں گی۔ ترجمان کے مطابق پبلک پراسیکیوشن کے رکن کے طور پر خواتین کی تقرری کا فیصلہ سعودی ویژن 2030 کے اہم نصب العین کی تکمیل کے لیے ہوا۔ نصب العین یہ ہے کہ سعودی خواتین کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا جائے اور ان کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کیا جائے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرنے کے مواقع مہیا کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ذمہ داری کی بابت تمام تفصیلات سائنٹیفک بنیادوں پر سمجھائی گئی ہیں۔ انہیں ایک طرف نظریاتی کورس کرایا گیا اور دوسری جانب پبلک پراسیکیوشن کے فرائض اور عدالتی ذمہ داریوں کو باقاعدہ ٹریننگ بھی دی گئی۔ مسجد نبوی کے 11 دروازے کھول دیے گئے۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کے 11 دروازے نمازیوں کے لیے بدھ 3 جون کو فجر سے قبل کھول دیے گئے۔ اس کے ساتھ نمازیوں کو نئے کرونا وائرس لگنے سے بچانے کے لیے صحت حکام کی جانب سے مقررہ حفاظتی تدابیر اور سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے رفتہ رفتہ کھولی جا رہی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ زائرین حفاظتی انتظامات کی پابندی کر رہے ہیں۔ اس کی بدولت نمازیوں کی صحت سلامتی کے معاملات عمدہ شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مسجد نبوی نئے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ان دنوں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بند کر دی جاتی ہے، فجر سے 1 گھنٹے قبل کھول دی جاتی ہے۔ فرض نمازیں جماعت سے صرف صحنوں اور نئے توسیع حصوں میں ادا کی جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی کا پرانا حصہ ابھی بند ہے۔
تحفیظ قرآن کی کلاسیں اور علمی لیکچرز بھی معطل ہیں۔ انتظامیہ 7 دروازے مردوں اور 4 دروازے خواتین کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ تمام دروازوں پر تھرمل کیمرے نصب ہیں۔ نمازی گنجائش سے 40% کی حد تک ہی گروپوں کی صورت میں اندر بھیجے جا رہے ہیں۔ مسجد کے تمام قالین اٹھا دیے گئے ہیں۔ نمازیں فرش پر ادا کی جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی میں بچوں کا داخلہ منع ہے۔ مسجد اور سینوں میں افطار دسترخوان لگانے کی ممانعت ہے۔ آب زمزم کے کولرز بھی ہٹائے گئے ہیں۔ پارکنگ 50% تک ہی کھولی گئی ہے۔ گاڑیاں پارک کرنے والے سمارٹ فون اپلیکیشن کے ذریعے پارکنگ فیس ادا کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے نمازیوں پر پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ مسجد آتے وقت حفاظتی ماسک پہنیں، حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں، جماعت کے دوران مقررہ فاصلے کا احترام کریں۔ جدہ میں ماسک نہ پہننے والوں پر کارروائی۔ جدہ پولیس نے شہر کے متعدد محلوں میں کرونا وائرس کے انسداد کے لیے نافذ کی جانے والی حفاظتی تدابیر نہ اپنانے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ پولیس نے کہا ہے کہ پبلک مقامات میں ماسک نہ پہننے کے علاوہ فاصلہ نہ رکھنے اور اجتماعات کرنے پر متعدد شہریوں اور غیر ملکیوں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ پولیس نے کہا کہ وزارت داخلہ کے فیصلے کے مطابق پبلک مقامات میں ماسک نہ پہننے کا جرمانہ 1000 ریال ہے۔ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ خلاف ورزی پر کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ ادویہ کے حصول کے لیے ڈرائیو تھرو سروس کا رواج۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جہاں بے شمار اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک اضافہ کیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اب ہسپتال سے ادویہ کی وصولی کے لیے مریض اپنی گاڑی میں بیٹھا بیٹھا دوا حاصل کر سکے گا۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں بتدریج ایسی خدمات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد وبائی امراض کے مکمل خاتمے تک مریضوں کے معاشرتی فاصلے کو یقینی بنانا ہے۔ اس اقدام کے پیش نظر ڈاکٹر کو ہدایت کے مطابق دائمی مریضوں کے لیے ہسپتال کے خارجی دروازے پر دواؤں کی وصولی کا طریقہ کار رائج کیا جا رہا ہے۔ ڈرائیو تھرو فارمیسی کی خدمات دنیا بھر میں بڑھ رہی ہیں اور سعودی عرب کے متعدد ہسپتالوں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی مہم کے تحت منظم عملے کے ساتھ آغاز کیا گیا۔ جدہ کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کے دنوں میں ادویہ کی تقسیم کا ڈرائیو تھرو طریقہ کار شروع کیا۔ کنگ فیصل ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الموصد نے عرب نیوز کو بتایا کہ لاک ڈاؤن کے باعث سعودی عرب کے مغربی ریجن میں ایسے مریض ہیں جو دوا ختم ہونے کے بعد مزید دوا کے حصول کے لیے ہسپتال کا رخ کرتے ہیں۔ ان مریضوں کو یہ خدمات دی جا رہی ہیں۔ کرونا مومر خاتون ڈاکٹر فرنٹ لائن پر۔ مکہ کی مومر ترین رضاکار خاتون ڈاکٹر سمیحہ عمر اسنان کرونا وائرس کے مریضوں کی تیمارداری کا چیلنج قبول کر کے دلی مسرت محسوس کر رہی ہیں۔ محکمہ صحت نے 63 سالہ ڈاکٹر سمیحہ کو سن رسیدگی کے باوجود نئے کرونا وائرس کے مریضوں کی خدمت رضاکارانہ طور پر انجام دینے کا اعزاز دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر سمیحہ نے بتایا کہ ان کی پوری زندگی مریضوں کی خدمت میں گزری ہے۔ روزانہ سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس کا منظرنامہ دیکھنے کے لیے پریس کانفرنس کی تفصیلات دیکھتی تھی۔ جب محسوس کیا گیا کہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو انہیں آرزو ہوئی کہ کاش وہ بھی کرونا کے مریضوں کی خدمت کریں۔ ڈاکٹر سمیحہ نے بتایا کہ میں نے مکہ مکرمہ صحت کے متحد رضاکار خواتین کے ادارے کے انچارج محاسن شعیب سے رابطہ کیا، ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی۔ انہوں نے شروع میں تردد سے کام لیا اور کہا کہ آپ کی عمر اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تاہم میرا عزم دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے رضاکار ٹیم میں شامل کر لیا۔ ڈاکٹر سمیحہ کے مطابق وہ پیٹ کے امراض کی ماہر ہیں۔ 30 برس سے زیادہ عرصے تک مکہ کے النور اسپیشلسٹ ہسپتال میں خدمات انجام دی، 2 برس قبل ہی ریٹائر ہوئی۔ ڈاکٹر سمیحہ اس وقت مکہ کے المسفلہ محلے کی موبائل کلینک میں روزانہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔